وجہ سے اگر چگل خوری بند ہو جائے تو امت کے 90% جھگڑے ختم ہو جائیں۔ یاد رکھو ہمیں جوڑنے کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، ہمیں توڑنے کے لیے نہیں بھیجا۔ اللہ کو توڑنا پسند نہیں ہے، اللہ کو جوڑنا پسند ہے۔ جو اللہ کے بندوں کو جوڑا کرتے ہیں اللہ ان کو اپنی رحمت سے جوڑ لیتا ہے، جو اللہ کے بندوں کو توڑا کرتے ہیں اللہ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ تفسیر خزائن العرفان کے اندر علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے درمیان اختلاف اور پھوٹ پیدا کرے وہ شیطان کی اولاد ہے۔ اللہ کا رسول ہے، اس کا ایکو کم کر دو تاکہ لوگوں کو بات سمجھ میں آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو مسلمانوں کے درمیان جدائی اختلاف پیدا کرے، فتنہ پیدا کرے، لڑائے، مسلمانوں کو آپس میں لڑائے، وہ شیطان کی اولاد ہے، وہ شیطان کی ذریت سے۔ دو دوستوں کے درمیان پھوٹ نہ ڈالو، دو بھائیوں کے درمیان پھوٹ نہ ڈالو، یہ چگل خوری کی نحوست ہے۔ اللہ کے رسول نے منع فرمایا، اور جو چگلی سے بچے گا یعنی ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کرنے سے بچے گا، انعام کیا ہے؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ ایک بہت خوبصورت واقعہ لکھتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو مار پیٹ کر کے کنویں میں ڈال دیا اور ان کا کرتا اتارا اور بکری ذبح کر کے کرتے کو بکری کے خون میں بھگو کر کے روتے ہوئے آئے اور اپنے ابا حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، اور ثبوت کے طور پہ بھیڑیا بھی پکڑ کے لائے کہ یہی بھیڑیا کھایا، یہی نالائق کمبخت اس نے کھایا۔ یوسف یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے کو دیکھا اور بھیڑیے سے کہا او بھیڑیے، تجھے میرے معصوم پہ رحم نہیں آیا؟ اتنا خوبصورت سا میرا ننھا یوسف تو کھا گیا، تجھے شرم نہ آئی، تجھے خیال نہ رہا؟ انبیاء جانوروں کی باتیں سمجھتے ہیں اور جانور انبیاء سے باتیں کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب نبی تھے تو بھیڑیے نے کہا اے اللہ کے پیغمبر، آپ بھی نبی ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کا یوسف صدیق بھی نبی ہیں، اور جانوروں پر اللہ نے حرام کر دیا ہے کہ وہ نبی کا جسم کھائے۔ کوئی جانور کبھی نبی کا جسم نہیں کھا سکتا، کوئی جانور کبھی نبی کا جسم نہیں کھا سکتا۔ زمین پر بھی حرام ہے کہ نبی کا جسم کھائے اور جانور پر بھی حرام ہے کہ نبی کا جسم کھائے۔ میں نے آپ کے معصوم یوسف صدیق کو نہیں کھایا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا پھر میرے بیٹے کا کیا ہوا جب تو نے نہیں کھایا؟ کہا مجھے سب پتا ہے کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا، مجھے سب پتا ہے۔ تو یہ اب بیٹے تو کھڑے تھے، وہ سمجھ نہیں رہتے کیونکہ یہ جانور بات کر رہا تھا یعقوب علیہ السلام سے۔ تو جانور سے کہا بھیڑیے سے جب تجھے سب پتا ہے تو بتا میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا پتا ہے مگر میں بتاؤں گا نہیں، اگر بتاؤں گا تو یہ چگلی ہوگی، چگلی، اور اللہ کو چگل خور پسند نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ میں بھیڑیا ہوں، اللہ یا رسول یا رسول یا علی مولا یا علی مولا، میں بھیڑیا ہوں مگر چگل خور نہیں ہوں، ادھر کی بات ادھر کرنے والا نہیں ہوں، میں چگلی نہیں کرتا تاکہ آپ کے اور آپ کے بچوں کے درمیان جدائی پیدا ہو، نفرتیں پیدا ہو، یہ کام میں نے نہیں کرنا۔ اللہ کو اس بھیڑیے کی ادا اتنی پسند آ گئی کہ بتا دیا گیا اصحاب کہف کا کتا جیسے جنت میں جائے گا ویسے حضرت یوسف علیہ السلام کا بھیڑیا بھی جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ یا رسول اللہ یا جیسے حضرت اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا، امام غزالی لکھتے ہیں یوسف علیہ السلام کا بھیڑیا بھی جنت میں جائے گا۔ مجھے بتاؤ اگر بھیڑیا چگل خوری سے بچ جائے تو اللہ اس کو جنت عطا کرتا ہے، اگر رسول اللہ کے غلام چگلی سے بچ جائیں تو اللہ ان کو جنت کیوں نہیں عطا فرمائے؟ سبحان اللہ۔ چگل خوری نہ کرے یا رسول۔ میرے عزیز، میرے بھائیوں، آج ہمارے گھر میں جو نفرتوں کا ماحول ہے، ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھنا چاہتے، اس کی سب سے بڑی وجہ چگلیاں ہیں۔
چگل خوری سے، ادھر کی بات ادھر کرنے سے دوستوں میں دوریاں پیدا ہوتی ہے، ماں باپ کے درمیان اور بچوں کے درمیان دوریاں پیدا ہوتی ہے، بہنوں کے درمیان دوریاں پیدا ہوتی ہے۔ بلکہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اگر مسلمان کو ملانے کے لیے، اگر مسلمان کو دوسرے مسلمان سے ملانے کے لیے جھوٹ بھی بولنا پڑے تو بول دو۔ وہ سچ جو مسلمانوں میں جدائی پیدا کرے، اس کی بجائے وہ جھوٹ جو مسلمانوں کو ایک دوسرے سے ملا دے۔ سبحان اللہ۔ اس کی حیثیت جھوٹ کی نہیں ہے۔ جیسے دو دوست لڑ رہے ہوں اور آپس میں لڑ رہے ہوں تو تیل ڈالنے کے لیے یہ نہ کہو ہاں وہ تو تیری برائی کرتا تھا، یہ کیوں کہتے ہو، دور ہو جائیں گے۔ اس سے بہتر یہ کہو یا تو اس کے بارے میں غصے میں ہے، وہ تو تیری بڑی تعریف کرتا ہے، تیرے پیٹ پیچھے محبتوں کا اظہار کرتا ہے۔ ملا دو۔ اللہ کو ملانا، جو دو مسلمانوں کو آپس میں ملاتے ہیں اللہ ان کو احد پہاڑ سونا خیرات کرنے سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگ تو میاں بیوی میں نفرت ڈالنے کے لیے قصے کرتے ہیں، جھوٹ کرتے ہیں۔ آج ہر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، چگلی پہ کنٹرول کرو۔ اور پھر غیبت بزدل لوگ کرتے ہیں، غیبت بزدل لوگ کرتے ہیں۔ غیبت کیا ہے؟ غیبت یہ ہے کہ کسی کے پیٹ پیچھے اس کے بارے میں ایسی بات کرنا کہ اگر اس کے سامنے کہی جائے تو اس کا دل دکھے۔ یہ غیبت کیا ہے؟ الغیبت اشد من الزنا، کہ زنا سے بھی برا کام ہے غیبت کرنا۔ پیٹ پیچھے کسی کی برائی مت کرو، بلکہ حدیث پاک میں آیا ہے جو کسی کی برائی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، گویا وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ بے شک۔ قیامت کے دن ان کے سامنے مردہ بھائیوں کا گوشت رکھا جائے گا، لوگ کھاؤ۔ کھا سکو گے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت؟ ہے کسی میں ہمت مردہ بھائی کا گوشت کھانے کی؟ مگر غیبت کرنے والوں کو ان کے مردہ بھائی کا گوشت کھلایا جائے گا۔ کیوں غیبت کرتے ہو؟ شیطان نے تمہیں غیبت میں مبتلا کر دیا۔ دنیا دار تو دنیا دار ہم دیکھ رہے ہیں جنہیں مذہب کے ٹھیکیدار ہونے کا دعویٰ ہے، آج وہ طبقہ بھی شیطان کا اہل کار بنا۔ مسجد میں بیٹھ کے غیبتیں ہو رہی ہے، مدرسوں میں بیٹھ کے غیبتیں ہو رہی ہے، جلسوں کے اندر غیبتیں ہو رہی ہے۔ ارے اتنا کہنا کسی کے پیٹ پیچھے کہ اس کی آستین تو بڑی لمبی تھی، بزرگوں نے کہا یہ بھی غیبت میں شمار ہو سکتا ہے۔ اس کی ناک تو بڑی چپٹی ہے، یہ بھی غیبت میں شمار ہو سکتا ہے۔ اس کا کرتا تو بڑا لمبا ہے، یہ بھی غیبت میں شمار ہو سکتا ہے۔ اس کا قد تو بڑا ناٹا ہے، یہ بھی غیبت میں شمار ہو سکتا ہے۔ اور غیبت زنا سے بدتر ہے، اور غیبت کرنے والوں کو بھی جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ بہت اتراتے ہو جنتی ہونے پر، رسول اللہ نے اعلان کر دیا غیبت کرنے والوں کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ امام حسن بصری کہا کرتے تھے کہ جو کسی کی غیبت کرتا ہے اپنی نیکی اس کے نامہ اعمال میں ڈالتا ہے اور اس کا گناہ اپنے نامہ اعمال میں لیتا ہے۔ یعنی نیکی تم کر رہے ہو، ٹرانسفر کسی اور کے کھاتے میں کر رہے ہو، اور اس کا گناہ اپنے نامہ اعمال میں لے رہے ہو۔ تو امام حسن بصری کہتے تھے اگر میں کسی کی غیبت کرتا تو اپنے ماں باپ کی غیبت کرتا۔ کیوں؟ تاکہ میری نیکیاں میرے ماں باپ کے نامہ اعمال میں چلی جائیں۔ مگر چونکہ غیبت کرنا حرام ہے تو میں ماں باپ کی بھی غیبت نہیں کر سکتا، کیونکہ غیبت کرنا حرام ہے۔ ذرا غور کریں، آج غیبت عام ہو رہی ہے۔ کسی کے پیٹ پیچھے، میں کہتا ہوں کسی کے پیٹ پیچھے کسی کی بات کرنے سے اچھا ہے کہ اتنی دیر تک ہم کلمہ شریف پڑھ لیں، اتنی دیر تک ہم درود شریف پڑھ لیں۔ آج ہمارے چہروں پہ نور کیوں نہیں ہے؟ غیبت کی وجہ۔ مشرکوں کے منہ میں اور مسلمانوں کے منہ میں کتنا فرق ہے؟ ذرا دیکھو اپنا منہ آئینے میں جا کے دیکھو۔ ایک دور وہ تھا کہ لوگ مسلمانوں کے چہرے دیکھ کے مسلمان ہوتے تھے۔ آج ہمارے چہرے پہ وہ رونقیں نہیں ہیں، مومنانہ رونقیں نہیں ہیں۔ کاسمیٹک آئٹم استعمال کر رہے، خوبصورت داڑیاں رکھ رہے، خوبصورت ٹوپیاں پہن، لیکن وہ رونق نہیں ہے جو کبھی حضور غوث الاعظم دستگیر کے چہرے پہ دیکھی گئی، سبحان اللہ، جو کبھی سرکار غریب نواز کے چہرے پہ دیکھی گئی، جو کبھی امام اعظم کے چہرے پہ دیکھی گئی، جو حضرت محبوب الہی کے چہرے پہ دیکھی گئی۔ میرے بھائی اپنے وقت کا صحیح استعمال کرو۔ اور کتنی بڑی بات کہہ دی گئی کہ غیبت زنا سے بری چیز ہے۔ زنا سے بچتے ہو تو غیبت سے کیوں نہیں بچتے؟ اور ایک بات یہ بھی تھی، لوگ اتنے متقی ہو گئے، سو کارڈ متقی، کہ ساری غیبت کرنے کے بعد آخری میں کہتے اللہ توبہ، ہم غیبت کرنے کے لیے تھوڑی کہہ رہے تھے، ہم تو ایسی بات بتانے کے لیے کہہ رہے تھے۔ تو اگر پیشاب کو شربت کہہ کے پیو گے تو کیا وہ پیشاب شربت ہو جائے گا؟
ساری غیبت کہہ کے بھی آخری میں کہتے ہو کہ ہم تو غیبت نہیں کر رہے تھے. عورتوں کی عادت خاص طور پہ پوری رات بیٹھ کے غیبتیں کرے گی اور کہے گی اللہ توبہ استغفار, ہم تھوڑی غیبت کرنے والے لوگ ہیں, اللہ ہم کو بھی معاف کرے اس کو بھی معاف کرے. ہم نے تو ایک دوسرے کو بتانے کے لیے کہا. اپنے زمانے کی رابعہ بننے والیوں, اس طریقے کے جھوٹ اور مکر سے کام نہیں چلتا. تم شوہر کے ساتھ مکاری کر سکتے ہو, اللہ کے ساتھ مکاری نہیں کر سکتے. تم دنیا کے ساتھ مکاری کر سکتے ہو, رب کی بارگاہ میں کسی کا مکر نہیں چلتا. اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلاموں, تو عرض یہ کر رہا تھا, اللہ کے رسول علیہ السلام نے جہنم کے اندر مختلف لوگوں کو دیکھا. میں نے آپ کو ابھی بتایا, تو اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, پھر میں نے دیکھا کہ کچھ ایسے مرد اور عورتیں ہیں کہ جن کو جہنم کے اندر ابالا جا رہا ہے. جن جہنم کی آگ جوش دی جاتی ہے تو اوپر اٹھ کر کے آتے ہیں, پھر نیچے گر جاتے ہیں. ان کی چمڑیوں کو آگ کی قینچی سے کاٹا جا رہا ہے. میں نے ان کو چلانے کی آواز سنی, اتنا چلا رہے تھے کیونکہ ان کی چمڑی کو آگ کی قینچی سے کاٹا جا رہا تھا. میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ تو جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ, یہ آپ کی امت کے وہ مرد اور عورتیں ہیں کہ جو سج دھج کے اس لیے نکلتے تھے, مرد اس لیے سج کے نکلتے تھے کہ عورتیں ان کو دیکھ کر ان کے مکر میں مبتلا ہو جائیں, اور عورتیں اس لیے سج دھج کے نکلتی تھی کہ مرد دیکھ کر کے ان کے چکر میں پڑ جائیں. یہ ایک دوسرے کو اپنے چکر میں پھنسانے کے لیے سجتے تھے. یعنی سجنا گناہ نہیں ہے, سنورنا گناہ نہیں ہے, اچھے بن ٹھن کے رہنا گناہ نہیں ہے. اس نیت سے سجنا سنورنا کہ عورتوں کو اپنے جال میں پھانسے, اور عورتیں اس نیت سے سجے سونے کہ مرد ہمیں دیکھیں اور ہمارے مکر میں مبتلا ہو جائیں. ایسے مرد اور عورتوں کی چمڑیوں کو آگ کی قینچی سے کاٹا جائے گا, ان کی چمڑی آگ کی قینچی سے کاٹی جائے گی. ذرا تصور میں تو لائیں, ایک ڈاکٹر آپریشن کرتے وقت بے ہوش کرتا ہے, سن کرتا ہے, اس کے بعد اتنی نزاکت سے کاٹتا ہے, پھر درد کی دوائیں دیتا ہے, جلن کی دوائیں دیتا ہے. اس کے باوجود بھی ہوش میں آنے کے بعد انسان بغیر پانی کی مچھلی کی طرح تڑپتا ہے. جب جہنم کی آگ کی قینچی سے کسی کا جسم کاٹا جائے گا, نہ بے ہوش کیا جائے گا, نہ درد کی دوا ہوگی, نہ کوئی سن کیا جائے گا, اس وقت تڑپنے کا عالم کیا ہوگا. سجدے سے کس نے منع کیا؟ لیکن شادیوں میں اس لیے بن سنور کے جاتے ہو تاکہ لڑکیوں کو اپنے چکر میں پھانس دو. لڑکیاں اس لیے بن سنور کے جائیں تاکہ مردوں کو اپنی طرف مائل کرے. یہ اپنے مذہب کی تعلیم نہیں. اس کے بعد اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, میں نے دیکھا کہ جہنم کے اندر آگ کے درخت ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جہنم کے اندر آگ کے درخت ہیں, اور آگ کے درختوں پر آگ کی شاخیں ہیں, اور آگ کی شاخوں پر